آپ کا میزبان شیخ عزیز الرحمان۔ قائد کا پاکستان، ہماری پہچان پاکستان۔ کشمیر نیوز چینل کے پروگرام میں آج ہمارے مہمان سینئر سیاستدان صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر جناب غلام عباس میر صاحب ہماری نشست کا حصہ ہیں۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ سنائیں جناب، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ آپ کا سفر کیسا رہا؟ بہت اچھا رہا سر، آپ خیریت سے ہیں؟ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ لاہور تشریف لائے ہیں، بہت شکریہ سر۔ میں آپ کو ویلکم سر، ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی آگاہی کے سلسلے میں آپ کا ابتدائی تعارف۔ ابتدائی تعارف یہ ہے کہ ہمارے باوجداد والدین، والد صاحب 1950 سے پاکستان تشریف لائے، پھر یہاں آ کے ہم نے اپنا کچھ چھوٹا سا کاروباری سلسلہ شروع کیا، تو پھر والد صاحب نے پھر واپس کشمیر جانے کا ان کو وہ جوش پیدا ہوا، پھر واپس کشمیر گئے، پھر یہاں دوبارہ آئے، تو یہاں آ کے ہم سیٹل ہوئے ہیں۔ یہاں میرے والد صاحب کا سویٹس کا کاروبار تھا، بڑا میر سویٹ کے نام سے، تو اس کے بعد پھر ہم نے اپنا بزنس شروع کیا، اپنا آبائی جو کاروبار تھا گرم شال کا، وہ ہم نے شروع کیا یہ میر شال کے نام سے۔ تو میرا آج بھی بھائی، بڑا بھائی میرے سے جو بڑا ہے، وہ سری نگر میں ہے، مقبوضہ کشمیر میں، اور میری ساری فیملی وہاں پہ ہے، اور ہم یہاں پہ ہیں ماشاءاللہ۔ سر، اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ آگاہی فراہم فرمائیں۔ مجھے تعلیم کا شوق ہی نہیں تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ میں تو والد صاحب نے بہت مشکل مجھے وہ زبردستی تعلیم دلوائی تھوڑی بہت، جس کا مجھے افسوس ہے کہ والد صاحب کہہ رہے تھے پڑھو، کل کو آپ یاد آئیں گے کہ آپ نے تعلیم، مجھے شوق نہیں تھا، بڑی مشکل انہوں نے مجھے پھر ایف اے میں میٹرک کروایا، اس کے بعد پھر ایف اے میں آ کے میں چھوڑ دیا، تو بس یہی میری تعلیم ہے۔ سر، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ کا تعلق آزاد جموں کشمیر سے ہے، تو وہاں کے حالات اور پاکستان کے حالات میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھے مجھے وہاں کے حالات سے بھی باخبر ہوں، چونکہ یہ جب پاکستان بنا سن 1947 میں، تو ہماری کمزوری ہیں، اب اس کو ہم چھپا نہیں سکتے، بظاہر نظر نہیں آ رہی کمزوریاں ہیں۔ نہرو گیا تھا 47 میں، 48 میں اقوام متحدہ میں کہ مسئلہ کشمیر کا کوئی منصفانہ حل کیا جائے، یہ تو 27 اکتوبر 1947 کی بات 47 کی بات ہے۔ تو یہ کشمیر کا جو ایجنڈا ہے وہ اقوام متحدہ کے پاس پڑا ہوا ہے، مگر وہ ہماری نااہلی ہے کہ ہم اس پہ امپلیمنٹ ابھی تک نہیں کروا سکتے۔ یہ اس پہ امپلیمنٹ ہو، جو بھی ہو، یہ کشمیری قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں، یا وہ ان کا فیصلہ کہ انڈیا کے ہم ساتھ اس پہ آگے چلیں گے سر۔ الحاق کرنا۔ اپنی نظام تعلیم اور تعلیمی معیار پر آپ کی کیا رائے موجودہ نظام تعلیم؟ تعلیم جی وہاں کی بہت بہتر ہے، یہاں پہ تعلیمی نظام کوئی اتنا نہیں ہے، مہنگا تعلیمی نظام، بہت مہنگا ہے، اشرافیہ کے لیے اور سکول ہے، عام پبلک کے لیے اور سکول ہے، تو وہاں کا تعلیمی نظام بہت بہتر ہے۔ نظام تعلیم اور صحت اہم شعبے جات رکھتے ہیں، اس پر توجہ کیوں نہیں دی جاتی سر؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ سکول میں تعلیم جب حاصل کی تھی نا، کوئی فیس نہیں تھی، ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، تو اس کے بعد پھر کلاسیں چینج ہوئی ہیں، لوگوں نے اشرافیہ نے اس کو بزنس ٹریڈ بنا لیا ہے، یہ فلانا امریکن لیسٹف ہے، یہ فلانا سکول ہے، یہ فلانا بچوں کا سکول ہے، وہاں پہ انہوں نے بے شمار بچوں سے والدین سے فیسیں لے رہے ہیں۔ اگر رزلٹ کوئی نہیں، اگر کوئی بچہ یہاں پہ کوالیفائی پڑھتا بھی ہے، کرتا بھی ہے، تو بچے کو اس کے بعد کوئی اس کو روزگار یا اس کو کوئی سلسلہ نہیں ہے، یا اپنے زور بازو پہ ہی ہے، تو آپ نے جو بھی کرنا ہے۔ تعلیمی نظام جو ہے یہاں کا، میں سمجھتا ہوں ایک تو بہت مہنگا ہے، اب ہمارے بچے پڑھتے ہیں اسکولوں میں 25,000 روپے 30,000 روپے فیس ہے، اور اس وقت کوئی ٹیوشن سسٹم کا نظام نہیں تھا، آج تو اتنی ہر بچہ ٹیوشن لے رہے ہیں، وہ بھی فیس دے رہے ہیں، ادھر بھی فیس دے رہے ہیں، یہ سلسلہ بڑا مہنگا ہے، پر اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ سر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نظام تعلیم میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟ بالکل بالکل بالکل، نظام تعلیم میں اس کی بڑی ضرورت ہے، تعلیم کو عام کیا جائے، تعلیم کو سستا کیا جائے۔ یہ تو تعلیم بہت مہنگی ہے، غریب آدمی جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتا اس وقت۔ قائد کا پاکستان نئی نسل کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟
نئی نسل ماشاءاللہ ہماری ہے تو تیز، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں نئی نسل جو ہے وہ بس آئیں فائیں شائیں پہ ہی ہے. جو بچے اچھے تعلیم رکھتے ہیں، اچھے تعلیم لیتے ہیں، ان کے لیے یہاں پہ کوئی نہ کوئی روزگار کا سلسلہ ہے، نہ کوئی جابس ہیں. عام معمولی سی جاب ہے، مہنگائی کا دور ہے، اتنا مہنگا مطلب اس وقت ماحول بنا ہوا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سر کیا آپ کو قائد کے پاکستان میں روشنی نظر آتی ہے؟ دیکھیں جی، قائد کے پاکستان میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جب پاکستان معاذ وجود میں آیا تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان بنایا، اس کے بعد اگر کوئی لیڈرشپ آئی تھی تو وہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو ہے. بے شک. انہوں نے آ کے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا، لوگوں کو بہت شعور دیا، اویئرنیس دی. بے روزگاری تھی، برا حال تھا ملک کا، شناختی کارڈ بنتا نہیں، شناختی کارڈ انہوں نے شروع کیا. باہر سلسلہ پاسپورٹ کسی کا نہیں بنتا تھا، انہوں نے پاسپورٹ کو عام کیا اور بے شمار لوگوں کو یو اے ای میں، عرب امارات میں، باہر کے ملک میں ان کو بسلسلہ روزگار وہ گئے، وہاں سے انہوں نے 4 پیسے کمائے. پھر پاکستان کی طرف خوشحالی کا سفر تھوڑا سا شروع ہوا. سر آپ کو سیاست کی طرف آنے کا خیال کیسا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی چناؤ کیسے کیوں کیا؟ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں جی، یہ میری مدر پارٹی ہے. جب پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی 1967 میں، تو بھٹو صاحب ایک عوامی شخصیت ہے، ہمیں ان سے پیار تھا، بلکہ پورے پاکستان کو پیار تھا، پورا پاکستان ان کے پیچھے پیچھے بات کرتا. ہم ان کی ہر میٹنگ، ہر جلسے، ہر جلوس میں ہم جاتے تھے. بھٹو صاحب یہاں لاہور میں مار روڈ پر لارڈ ہوٹل تھا، وہاں پہ آ کے بیٹھتے تھے کبھی کبھار. وہاں مولانا کوثر نیازی، ڈاکٹر مبشر حسن وغیرہ سینئر جو ہمارے رہنما تھے وہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ہم بھی جا کے بیٹھتے تھے. اور اس کے بعد جب بھٹو صاحب نے پارٹی بنائی تو ہم پیپلز پارٹی کے بنیادی کارکن تھے. مجھے ڈاکٹر مبشر حسن لاہور کے صدر تھے، انہوں نے مجھے اس علاقے کا چلڈرن یونین کا صدر بنایا. یہ سن 70 کی بات، اس وقت ہم بچے تھے. تو ماشاءاللہ پھر اس وقت ہمیں والد صاحب سارا خاندان پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک تھا، اور آج بھی ہے. آج بھی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو اگر اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرتا اور شہادت نہ ہوتی. جموں کشمیر میں پارٹی کا ڈھانچہ کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ جموں کشمیر میں آزاد کشمیر میں؟ جی آزاد کشمیر میں جو پارٹی جب معاذ وجود میں آئی تھی تو یہ 1970 کی بات ہے. 67 میں یہاں پارٹی بن گئی، 70 میں وہاں بنی تھی. پیر علی جان شاہ، راجہ ممتاز حسین رٹھور صاحب یہ پارٹی کے بانیوں میں سے تھے. انہوں نے پارٹی کی بے شمار خدمت کی ہے، پارٹی کے ساتھ چلے ہیں اور پارٹی کو لے کے یہ ماشاءاللہ اب وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. رٹھور صاحب، پیر علی جان صاحب بھی. اب پارٹی ٹھیک ہے، اچھی وہاں پہ کام کر رہی ہے. اور ماشاءاللہ ابھی ان کا فرزند ہمارا بھائی چھوٹا فیصل مختار رٹھور پرائم منسٹر ہے. تو ماشاءاللہ کشمیر کا آج کریے پیپلز پارٹی نے بڑی خدمات کی ہیں. پیپلز پارٹی کشمیر کاز کے اہم مسائل کیا ہیں آپ کی نگاہ میں؟ کشمیر کاز کے لیے مسائل تو اتنے بڑے نہیں ہیں توجہ کسی کی نہیں. کشمیر میں اگر آپ کشمیر میرے ہینڈ اوور کریں نا، یہ دنیا کا چھوٹا سا ملک ہے ہالینڈ، وہ دودھ دہی مکھن گھی پورے ورلڈ کو دیتا ہے. تو کشمیر میں آپ میرے حوالے کریں کشمیر کو، وہاں پہ جتنے ہمارے بہن بھائی ہیں دیہاتوں میں پانی ہے، سبزہ ہے، ان کو پانی شانی گائیں بھینس بکریاں جو عمران خان کہتا تھا یہ ادھر ان کو دیں، ہینڈ اوور کریں، وہاں سے دودھ دیں کی وہ. رکاوٹیں کہاں پیش آ رہی ہیں؟ رکاوٹیں یہ اوپر والے نہیں کرنا چاہتے. کون اوپر والے؟ جو اوپر بیٹھے ہوئے گورنمنٹ کی انتظامیہ جو بیٹھی ہوئی ان کو چاہیے کہ اس پہ توجہ دیں، فوکس کریں اس پہ. آزاد کشمیر کی بات اگر کی جائے، آزاد کشمیر میں کشمیریوں کی حکومت، پھر بھی تحفظات دور نہیں ہوتے، کیوں؟ نہیں، کشمیریوں کے تحفظات دیکھیں جی، کشمیری مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا ابھی وہ کشمیر ایکشن کمیٹی والے بھی نکلے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہماری پاکستان میں کشمیر میں ادھر پاکستان میں 12 نشستیں ہیں مہاجرین کی. اب آپ جینوئن آپ ان کا سروے کرائیں تو مہاجرین جو ہیں وہ اقلیت میں چلے گئے ہیں، اور لوکل جو لوگ ہیں جس میں ایون ہندوستانی پٹھان وغیرہ وہ اس میں ووٹروں کے اندراج میں بہت زیادہ ہو گئے. عام انتخابات عنقریب منعقد ہونے جا رہے ہیں، آزاد کشمیر کی قیادت کون سنبھالنے جا رہا ہے؟ ابھی تو خیر الیکشن ابھی 2-2.5 ماہ ہیں، قریب ہیں، جلد ہونے والے ہیں. الیکشن کے ووٹوں کا اندراج تو کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ہوپ ہے، پیپل پارٹی وہاں پہ اپنا اچھا ایک مقام رکھتی ہے. پیپل پارٹی کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں.
تو پیپلز پارٹی وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ انہی کی قیادت میں فیصل ممتاز، چوہدری لطیف اکبر، چوہدری یاسین صاحب کی قیادت میں وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ جیتے گی، سروائیو کرے گی۔ اب یہ 12 سیٹیں جو پاکستان کی ہے نا، یہ ایک ویسے لوگ تھکے ہوئے لوگ ہیں، وہ ہوا بھی ایسا ہی ہے کہ جی وہ جن کی ادھر حکومت ہے ان کی ادھر حکومت ہے، یہ ایک لوگوں کا عام کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا نہ ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے تو پیپلز پارٹی۔ عام انتخابات کے موقع پر عوام کی نگاہیں نئی حکومت پر ہوتی ہیں، کیا نئی حکومت کشمیری عوام کو مزید کوئی ریلیف دینے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیں دینی چاہیے کشمیری قوم کو، کشمیری قوم کے جو اساس کمتری ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ وہاں پہ کافی ساری بے روزگاری ہے، کوئی روزگار اتنے اچھے نہیں ہیں، تو وہاں پہ ان کو توجہ دینی چاہیے کشمیری قوم کو۔ کشمیری ہمارے بھائی ہیں، یہ خوشحال ہیں تو کشمیر خوشحال ہے۔ ابھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی اقوام متحدہ کے حوالے سے، جموں کشمیر لفظ پاکستان پر 28 فروری 1928 سے قبل گفتگو ہوتی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے۔ رحمت اللہ خان واحد پاکستانی تھے جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا، لیکن کشمیری عوام آج بھی آزادی سے محروم، ذمہ دار کون؟ دیکھیں جی ہم خود ذمہ دار ہیں، اقوام متحدہ کے ایجنڈے میں پڑا ہوا ہے، آپ تو اوپر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کا حل کرے گا، کبھی اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کا حل نہیں، وہ تو خاموش تماشا ہی بنا وہ تماشا بنا ہوا ہے۔ اور ہماری نہل یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں، وہ سال بعد وہ اقوام میں تقریر کر کے آئے تھے، وہاں ان کو بولیں۔ میں عالم اسلام سے بھی ناراض ہوں، ہمارے جو عالم اسلام کے اتنے بڑے مطلب سعودیہ اور بڑی طاقتیں بڑے ملک ہیں، وہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے ایجنڈے میں ترکی ہے، مصر ہے، انڈونیشیا ہے، ایشیا فتوح کی بات کر رہے ہیں آپ، وہ بات کریں وہاں پہ ایجنڈے پہ لائیں اس مسئلے کو، جو بھی ہوگا اس کا حل نکلنا چاہیے، نکلے گا۔ جب یہ احتجاج کریں گے تو کوئی نہ کوئی حل نکلے گا۔ جب ان کو اقوام متحدہ میں یہ امریکہ کو کوئی اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، چاہے افغانستان ہو، چاہے عراق ہو، چاہے فلسطین ہو، وہ اپنا مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ کشمیر کے مسئلے پہ ان کی خاموشی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حقیقی قیادت بھی نہیں ہے جاتی، یہ مسئلہ کشمیر ایسے ہی لٹکا رہے اور ہمارا دال دلیہ چلتا۔ سر اگر اسی طرح بات کی جائے، 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیاہ دن، کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم، آزادی کے منتظر ہیں۔ آزاد کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا حل کس طرح ممکن ہے؟ میں نے یہی کہ آپ کو کہا نا جی، حل تو یہی ہے کہ وہاں پہ یہ فری سٹائل کی قسم کی گورنمنٹ جو ہے، ابھی الیکشن آ رہے ہیں، وہ کشمیر کے مسائل کو لے کر اقوام متحدہ میں جائے اور عالم اسلام، مسلم امہ اور دیگر جو ہمارے حمایت یافتہ کنٹری ہیں یا نیوٹرل کنٹری ہیں ان کو بیچ میں ملوث کریں، وہاں پہ پبلسائز کریں۔ شملہ معاہدہ کرنے کی کیا وجوہات پیش آئی ہیں؟ شملہ وہ بھی میں کہتا ہوں بھٹو صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس وقت پاکستان ٹوٹا ہوا تھا، 2 لاکھ پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے ہینڈ اوور ہوا، 90,000 قیدی وہاں پہ بند تھے، 5,000 مربع میل کا علاقہ انڈیا نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور بے شمار مسئلے مسائل تھے۔ انہوں نے باوقار طریقے سے اس کو مسئلے کو سمیٹا، شملہ معاہدہ کیا، اپنے فوجی واپس لائے، 5,000 مربع میل کا علاقہ وہاں سے واپس لیا۔ تو اگر ان کو اس کے بعد موقع نہیں ملا، پھر اللہ کا شکر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ مہربانی فرمائی، ذوالفقار علی بھٹو نے کشمیر کی آزادی کے لیے، انہوں نے کہا تھا میں کسی کو نہیں پتا، میں وٹنس ہوں، میں گجرات تھا بھٹو صاحب کے ساتھ، شہین چوک میں بھٹو صاحب نے جلسہ عام سے خطاب کیا تھا، یہ 76 کی بات ہے۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے، کل ہم پاکستان میں عام مطلب چھٹی ہوگی، ہڑتال ہوگی ان کے خلاف۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد قاضی حسین احمد صاحب نے، پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے، اور پھر لوگوں نے 5 فروری کا دن جو ہے سرکاری ایونٹ ہی بن گیا ہمارا، پہچان بن گئی ہے۔ اب یہ 50 سال سے تقریباً یہ سلسلہ۔ ہندوستان کا اندھا قانون، کشمیری لیڈر یاسین ملک زندگی اور موت کی کشمکش میں جیل میں قید ہیں۔ مشال ملک صاحبہ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے در بدر کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں۔ آئی تھی مشال ملک صاحبہ لاہور، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ہم یہ بس ٹی وی پہ میڈیا پہ بیان بازی کر سکتے ہیں، یہ عملی طور پہ یہ بڑی قوتوں نے کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا سیاہ قانون ہے۔ اب 5 اگست 2019 کو یہ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں وہ اپنا اس کو صوبہ بنا دیا، اس کی خود مختار حیثیت ختم کر دی، اور وہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بے شمار لوگ جو ہے، ہندو، سکھ، مسلمان،
جو کشمیری نہیں ہیں ان کو ریاستی اسٹیٹ سبجیکٹ بنا کے دے رہے ہیں. جی بالکل. ان کا ایک پلان ہے کہ چلیں کل کلاں اگر کہیں کبھی کوئی اس کا آ جائے کلب سعید کا یا رہائش شماری کا موقع تو ہم اکثریت میں ہوں. ہم اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس میں اس وقت نہیں ہے, ہم احتجاج ہی کر رہے ہیں. ہم 5 اگست 2019 کے بعد کے جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں اس کو تسلیم نہیں کریں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. وہ ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے, وہ فیک ہیں, وہ جعلی کشمیری بنا رہے ہیں وہ. تو یہ ہمارا جو ہے مسئلہ, یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ بڑی کشمیر پر ظلم اور کشمیری عوام پر ظلم کو آپ کس طرح بند کیا جا سکتا ہے؟ دیکھو جی, ظلم تو اپنا ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ کشمیری قوم جو ہے آج اس بات کو 77 78 79 سال ہونے والے ہیں. کشمیری قوم وہاں پہ اپنا لڑ رہی ہے, اپنے حقوق کی جدوجہد کر رہی ہے. ہر ملک کو افغانستان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, ایران کے پیچھے کوئی نہ کوئی قوت ہے, کسی اور کشمیریوں کے پیچھے کوئی قوت نہیں. کشمیریوں کے پاس صرف قوت ہے تو اللہ کی ذات ہی ہے ان کے پیچھے. وہ ڈنڈے سوٹے اور پتھروں سے لڑائی کر. سر آپ کی نظر میں کشمیر کی آزادی کے حوالے سے کس طرح ٹھوس اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ اس کے متعلق ہم آزادی جو ہے جی نعروں سے تو نہیں ملتی ہے, تو پھر عملی طور پہ کچھ کرنا پڑے گا. نعروں سے تو آزادی کبھی بھی نہیں ملتی. جی اب نعرے مارتے رہیں, وہ بیچارے ادھر پریشان ہیں. ہمارے بہن بھائی, میں گیا تھا لاسٹ ایئر ادھر مقبوضہ کشمیر میں, میرا بڑا بھائی ہے, پکڑے جاتے ہیں مہینے بعد, پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں. بے شمار انہوں نے لوگوں کو مارا ہے. ابھی دیکھنا یاسین ملک ہے, بے گناہ مطلب اس کو رکھا ہوا. جی آج وہ ان کے ساتھ اگریمنٹ کر لے تو ان کو ابھی رہا کر دیں. اب ہم ان کے لیے یہ ملکی لیول پہ کام ہے, ملکی طور. آپ لوگ ہم جب ہمارے بہن بھائی پاکستان میں مقیم ہیں, ہم جدوجہد کر رہے ہیں, ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مطلب ہے. اب ہم احتجاج یہ قوم متحدہ میں جا کے ہونا چاہیے. دیکھیں نا ان کا جو تھا کلبھوشن یادیو, وہ دیکھیں نا پکڑا گیا پاکستان. لیکن سر پاکستان کے سفارتی تعلقات بھی نظر نہیں آتے اگر بات کی جائے. دیکھیں جی, پھر وہی بات ہے نا, پاکستان کے سفارتی تعلقات تھے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں, جب انہوں نے ایک کال پہ 45-50 اسلامی کنٹری پاکستان تشریف لائی, اور انہوں نے بادشاہی مسجد میں کہا تھا بھٹو صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس وقت آپ بلائیں کسی کو, کوئی بھی آنے کو تیار نہیں. یہ اس وقت وہ پالش مین گورنمنٹ ہے جو بس ان کو پالش کری جا رہی ہے. انہوں نے اتنی زیادتیاں کی ہیں, میں نے اتنی جنگیں رکوائی ہیں. ابھی دیکھیں وہ جنگیں شروع کرا رہا ہے. ہم اس کو گولڈ میڈل تو اس کو وہ پتہ نہیں کیا کیا اس کو دے رہے ہیں, گلوبل ہم ان کو دیں گے جی, ان کو میڈل دیں گے. انہوں نے بڑی جنگیں رکوائی ہیں. تو یہ جنگ مطلب اللہ تعالیٰ ان کو اسلام دشمن کو. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر, وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے حال ہی میں کشمیر کو اجاگر کرتے ہوئے کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں عالمی سطح پر جو آواز بلند کی ہے, اس سے کچھ رائے ہموار ہوں گی؟ نہیں جی, رائے ہموار ہونی چاہیے, ان کو چاہیے کریں نا. دیکھیں عاصم منیر صاحب جو ہیں, یہ اللہ کی مہربانی ہے. یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی مرہون منت گورنمنٹ ہے جس کے پاس, جس نے اس کو ایٹمی قوت بنایا. اگر یہ آپ کے پاس ایٹمی صلاحیت نہ ہوتی تو آج ہمارا بھی اشر برا ہی ہوتا. تو اللہ کا شکر ہے ہماری قائد محترمہ بینظیر بھٹو وہ بھی شہادت پہ فائز ہوئی ہیں. انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کو دی تھی لا کے, تو وہ میزائل ٹیکنالوجی اللہ کا شکر ہے اس وقت ہمارے پاس ہے. تو دشمن ادھر تھوڑی دیکھ نہیں سکتے, اگر دیکھے گا تو وہ انشاءاللہ تعالی جیسے ابھی پیچھے ہوا ہے مئی میں, اسی طرح ان کا اشر ہوگا. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں نئی حکومت کشمیر کی جو بننے جا رہی ہے اس میں مقبوضہ کشمیر کو سامنے رکھا جائے گا؟ نہیں, ہمارا دیکھیں جی ایجنڈا ہے. اب ہمارا مطلب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک ہو جائیں, کشمیر بنے گا پاکستان. ہمارا ان سے نظریاتی محبت ہے, کیونکہ کشمیر ہمارا ان سے رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے. ہمارے بھائی ہیں, جتنی ہمیں تکلیف ہے کسی اور کو تکلیف نہیں ہے. میرا سکا بھائی, میری ساری فیملی سے زیادہ ہے, اور جو ظلم و بربریت وہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے وہ ہم برداشت کر رہے ہیں. تو اب یہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے, جب گورنمنٹ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ بڑھے گی تو مسئلہ کشمیر کو ایجنڈے پہ رکھ کے اس پہ کام کرے. آئی ایم ایف کی نئی شرائط کو کس طرح قابو کیا جا سکتا ہے آپ کی نگاہ میں؟ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے آئی ایم ایف کی, اللہ کا شکر ہے. مگر انہوں نے پتہ نہیں ایسا جکڑ دیا ہے کہ میرا حال ہر پاکستانی بندہ جو ہے, آپ بھی بشمول آپ میں سب, یہ بچے بچیاں 5-6-6.5 لاکھ روپے کا مقروض ہے فی بچہ. ہمیں کیا ضرورت ہے, جاتا کہاں فنڈ, ہمیں نہیں سمجھ آئی.
وہ کہتے ہیں وہ کھا گیا، پچھلا لے گیا، پچھلا کہتا ہے اس نے لے لیا. تو یہ سلسلہ انہوں نے بیڑا وغیرہ کیا ہوا ہے. انہوں نے بہت، ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، مگر اس میں اپنے اخراجات کو اپنا اس کو کنٹرول کر کے. تو خدا کا فضل ہے، ہمارے پاس گیس ہے، ہمارے پاس تیل بھی ہے، مگر نہیں کر رہے اس پہ ورک. تو اللہ تعالیٰ میں توجہ دینی چاہیے. توجہ دینی چاہیے. کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 12 اپریل 2026 کو اسلام آباد میں فاروق اظہر صاحب کی سربراہی میں منعقد ہونے جا رہی ہے. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نہیں، کشمیری بھائی دیکھیں جی، میں اور ایک آپ کو بات بتاؤں کہ پاکستان میں کشمیر کمیٹی بنی ہوئی ہے جی کشمیریوں کے لیے، مگر نہایت میں افسوس کے ساتھ آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، آج وہاں پہ امور کشمیر کا منسٹر جو ہے وہ ہمیں تو یہ امور کشمیر کا منسٹر اس وقت جو ہے وہ پشاور کا امیر مقام صاحب، اس کا کشمیر سے کیا تعلق ہے؟ یہ بتائیں. اس سے پہلے تھا علی امین گنڈا پور، اس کا تعلق کشمیر سے کیا ہے؟ اس کو مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب 2 دہائیوں تک اپنی 10-15 سال وہ انہوں نے وہاں پہ مزے لیے ہیں، کشمیر کے فنڈ اڑائے ہیں، فنڈ کھائے ہیں. جی آپ بتائیں، کشمیری مت تو نہیں گئے نا، کشمیری کسی کو لگایا نا کشمیر امور کا منسٹر. یہ پاکستان نے ایسے حوصلہ رکھا ہوا ہے. اس میں نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب بھی تھے، اچھے سیاستدان تھے. منظور بھٹو صاحب بھی امور کشمیر کا وزیر ہے. حامد ناصر چٹھا امور کشمیر کا وزیر ہے. ان کا تعلق ہی کیا ہے کشمیر سے؟ کسی کشمیری کو لگائیں، کشمیری کو لگائیں جس کو کشمیریوں کا درد ہے، جن کو کشمیریوں کا مسئلہ مسائل کا علم ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، آتے ہیں بس ہائیں پھائیں شائیں کر کے وہ اپنا ٹرنیور پورا کر کے نکل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، ان کو ہوش کا ناخل لیں. تو جو ہے نا، یہ آپ نے کہا تھا بھی سفارتکاری، تو جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سفارتکاری بھٹو صاحب کے دور میں تھی. ماشاءاللہ ان کا احترام بھی تھا، ان کو دنیا عزت کی نگاہ سے دیکھتی بھی تھی. آج آپ کسی کو بلائیں، سارے کانفرنس نا 7 ملکوں کی بنی ہوئی ہے، اسلامی سربراہی کانفرنس. جی ہاں، ان کو بولے نا بلائیں، سارک والے نہیں آئیں گے، افغانستان بھی نہیں آپ کے ساتھ آئے گا، انڈیا بھی نہیں آئے گا، اور وہ نیپال شپال وہ بھی نہیں آپ کے پاس آئے. کیا ہے یہ ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ چلو جو مسئلہ مسائل پھنسا ہوا اس مسئلے مسائل کو لے کے آگے چلیں. اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں سر، کشمیر کی کاز اور پاکستان کی سیاستدان ایک ٹیبل پر بیٹھ کر مسائل حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہونا چاہیے. ہمارے مسئلہ پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے تمام دوستوں کو، تمام بہن بھائیوں کو، تمام لیڈروں کو، تمام قائدین کو مل کر اس کے لیے اچھی سوچ رکھنی چاہیے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان اگر نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. پاکستان کی شان جو ہے ان کو اس کے متعلق اچھی طرح غور و خوض کرنا چاہیے تمام جماعتوں کو، اور خصوصی طور پر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ان کا موقف ایک ہونا چاہیے کشمیر کا. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا، بڑی نوازش آپ کی، بہت شکریہ. کوئی بات نہیں.